اعلامیہ تو پاکستان کی طرف سے جاری کر دیا گیا، بھارتی اقدامات یک طرفہ اور غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار دیے ہیں، اور بہت ساری اس میں باتیں بھی ہیں۔ میں سر آپ کا رسپونڈ سب سے پہلے اعلامیہ کو لے کر میں سمجھتا ہوں ایک میجرڈ رسپانس ہے پاکستان کا، اور بھارت کی طرح کا نہیں ہے جیسے کہ بالکل جھنجھلاہٹ میں، جیسے ایک وار، ان کے جو ٹی وی رومز بھی ہیں وار رومز لگ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کے جس طرح لوگوں کو اشتعال دلایا جا رہا ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اس میں کیا ان کی پالیسی تھی۔ تو ہمارا تو میجرڈ رسپانس ہے کہ انہوں نے واٹر کا کہا ہے، تو ہم نے کہا وہ اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور فرنٹیئر کی 70 سے 75% آبادی ابھی بھی ایگریکلچر پہ انحصار کرتی ہے، زراعت پہ۔ پانی روکنا ایک اعلان جنگ کیا ہمارے پنجاب میں، چاہے ایسٹ پنجاب ہو جو انڈیا کے پاس ہے، اور ہمارے پاس جو پنجاب ہے، ہم یہاں جانتے ہیں کہ پانی کے اوپر قتل ہو جاتے ہیں، اور تو اس لیے یہ تو غلط فہمی کا کسی شکار نہیں رہنا چاہیے۔ تو جب یہ اعلان جنگ کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو بھوک اور پیاس سے مارے، تو وہ تو کوئی قوم برداشت نہیں کرے گی۔ تو یہی ایکسپیکٹڈ تھا، اور بڑا میجرڈ الفاظ میں جواب دیا گیا۔ جیسے آپ فرما بھی رہے تھے کہ جھنجھلاہٹ میں انڈیا کی جانب سے اس طرح کی گفتگو بھی کی گئی اور یہ ساری باتیں بھی سامنے آئیں، آپ اس کا منطقی نتیجہ پھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور اسے ماحول، اب ان کے جو جتنے بھی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ سارے وار رومز بنے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ بتا رہے تھے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ بچپنے کی حد دیکھیے کہ جو آفیشیل آپ کا ایکس کا پیج ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، اس تک کو بلاک کر رہے ہیں، جیسے بچے نہیں ایک دوسرے چھوٹے بچے بیہیو کرتے ہیں۔ تو کیا وجوہات ہے؟ اور یہ فالس فلیگ، اس طرح کے آپریشن، اور پھر اس کا ٹائم، تو یہ سارے ڈاٹس جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو کیا پکچر سر نکلتی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جب پلوامہ کا قصہ ہوا ہے الیکشن سے پہلے ہندوستان میں، تو اس وقت انہوں نے اپوزیشن کانگریس پارٹی نے بہت سے سوالات اٹھائے تھے، ان کا منہ بند کر کے دیا گیا کہہ کے کہ تم غدار ہو، اس وقت تم ہمارے بندے اتنے مارے گئے ہیں اور تم ہمیں سوال جواب کر رہے ہو۔ اس کے بعد ریسنٹلی بہت سی سٹوریز آئی ہیں جو ایم شور آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، جو بھی لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ گورنر اس وقت کے جو تھے آکوپائڈ کشمیر کے، تو اس سے بالکل ان کو روکا گیا کہ آپ اس پہ بات نہ کریں، اور اس پہ بہت شک تھا، اور وہ شک جو ہے وہ اس کے اپنے آفیشلز نے بعد میں کہا ہے جو اس کو مزید شک میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں، اب آپ دیکھیں چھتی سنگھ پورہ کا جو انسیڈنٹ تھے، جب پریزیڈنٹ کلنٹن آ رہے تھے، جب کچھ سکھوں کو دیوار کے ساتھ لگا کے مار دیا گیا تھا، تو کئی سال مقدمہ چلا تھا، اور بعد میں انڈین کورٹ سے ہی وہ لوگ بری ہو گئے جن کو انہوں نے پکڑا تھا، ان میں ایک دو پاکستانی بھی تھے۔ یعنی کہ وداؤٹ ایویڈنس جب ان کو جو کوئی مقصد ہو، جو بھی ہو، اب یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ ان بندوں کے نام تک آپ کو ریکارڈیں مل جائیں گے، ان کو انڈین عدالتوں نے چھوڑ دیا کہ ایویڈنس ہی کوئی نہیں تھی۔ قصوری صاحب، جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ 400 کلومیٹر اندر پہلگام کا معاملہ، اور ادھر جو لوکل جرنلسٹ ہیں جو بڑے آج کل ٹویٹر کے اوپر جن کی بڑی ٹاک چل رہی ہے، وہ وہاں بتا رہے تھے کہ وہاں 12 سے 14 جو ہیں انہیں چیک پوسٹ سے گزر کے آنا پڑتا ہے، تو وہاں 400 کلومیٹر اندر جو جا کر اور اسے وداؤٹ ایویڈنس اور کوئی بھی چیز جو ہے اسے ریکارڈ پہ لائے بغیر فوری طور پر واویلا اور پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے، اگر آپ آکوپائڈ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی ہسٹری دیکھ لیں، وہاں کوئی 80-90 ہزار شہیدوں کی گریوز ہیں، مارکڈ اور ان مارکڈ، وہ وہیں کے لوگ ہیں، ان کی قبریں وہیں بنی ہوئی ہیں۔ اور یہ نہیں کہ برہان وانی اگر پیدا ہوتا ہے تو پاکستان اس کو پیدا کرتا ہے۔ جب وہ بندے کو جیپ سے باندھا گیا، اس کا میں نام بھول گیا، اس کو پھرایا گیا، وہ اس سے اتنا اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ جب لوگوں کی ماؤں بہنوں کو ذلیل کیا جاتا ہے تو کتنا ان میں اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں چیک پوسٹ ہے، فلاں ہے، وہ بھی سیدھی سادی بات ہے، اگر لوگوں کو آپ نے اتنا غصہ دلایا ہوا ہے تو دشمن تو آپ کے وہیں بیٹھے ہیں، ان کے مذہب پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں، ان کی عورتوں پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں، ان کے رہنا سہنا، ان کی روزگار جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی تھی۔ جب یہ جب 370 امپوز انہوں نے کیا ہے
تو کئی دن تو اس سے پہلے انہوں نے مجھے یاد ہے کہ دنیا کے لوگ کئی لوگ کرتے ہیں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے جینوسائیڈ کا سوچ رہے ہیں. اس وقت جینوسائیڈ کی ایک ہے تنظیم جو مانیٹر کرتی ہے, اس نے وارننگ دی تھی, اگر آپ ریکارڈ دیکھیں گے 2019 یا 20 میں. پھر ہیومن رائٹس کی رپورٹ دیکھ لیں, یورپین یونین نے کہا تھا کہ یہ تو اٹس دا موسٹ بیوٹیفل پریزن آن ارتھ. پھر ہیومن رائٹس کمیشن جو یو این کا ہے اس نے ریسنٹ رپورٹ دی ہیں. کتنی رپورٹس ہیں؟ تو اگر وہیں کے لوگ آپ کے مخالف ہیں جن کو آپ قتل کر رہے ہیں تو آپ کو کیوں یہ توقع ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں جی 4 چیک پوسٹ ہیں, وہ بھی چیک پوسٹ کے ادھر والے بھی تو حملہ کر سکتے ہیں نا اگر ان کی لوکل آبادی آپ کے خلاف ہے. قصوری صاحب سب سے امپورٹنٹ وہاں تقریباً 9 لاکھ سے 12 لاکھ تو فوج ہے جو ڈپلائی انہوں نے کی ہوئی ہے, اور دوسرا جو سارے کا سارا میڈیا ہے وہ تو یرغمالی میڈیا ہے, مودی صاحب کے کنٹرول میں ہے سارا, جو جنگ کا اور جنگ و جدل کا ماحول بنا رہا ہے. تو اس پہ کیا ٹیک ہے جی؟ انڈیا میں جو جرنلسٹ ہے وہ آگے کاروباریوں کے کنٹرول میں, ان کے بزنس انٹرسٹ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ پالیسی کیا ہوگی. مثلا این ڈی ٹی وی بڑا ایک رسپیکٹیبل اور رسپیکٹڈ چینل تھا ہندوستان میں, مودی صاحب نے آ کر اس کو بھی قبضے میں کر لیا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے جس طرح وہ کنٹرول کر رہے ہیں میڈیا ہاؤسز کو, جو یہ وہی جو ٹی وی چینلز اگر آپ نے 10 سال پہلے دیکھے ہوتے جو اچھے خاصے ان میں سے سیکولر بھی تھے, ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لبرل قسم کے تھے, ان کی ساری انہوں نے حیت ہی تبدیل کر دی ہے. تو اب وہ وہی چیز ہوتی ہے جو مودی حکومت سننا چاہتی ہے. لیکن میں مودی حکومت کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, ایک بہت بڑا اس میں خطرہ ہوتا ہے. پہلے آپ لوگ ایک اوپینین بلڈ اپ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو پلیس کرتے ہیں انہوں نے پچھلے 4-5 سال میں پلیس کر دی ہیں بڑے بڑے چینلز میں اپنے آدمی. پھر وہ ایک اس لائک باٹل سے جینی جب نکل آتا ہے, اب انہوں نے ایسا وار مانگرنگ کا ماحول پیدا کیا ہے کہ حکومت ہندوستان کے لیے کوئی لاجیکل سینسبل فیصلے کرنے مشکل ہو گیا ہے. قصوری صاحب ابھی نندن والا ایپیسوڈ ہوتا ہے, اس میں بڑی واضح ہزیمت اٹھائی انڈیا نے, اور اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کا رسک لے سکتے ہیں؟ جو عقل مند لوگ ہندوستان میں ڈیفنس اینالسٹ ہیں, اگر آپ ان کو آج پڑھیں گے وہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ, اور انہوں نے ریفرنس دیے. ابھی نندن آپ جو بات کر رہے تھے نا, انہوں نے کہا ہے یہ جو ساری آپ کی ہیں, اور اس وقت تو جو آپ نے بات کی ہے پلوامہ 2019 کی, تو ایون CNN امریکنز کو ہیڈ ٹو اوتھینٹیکیٹ کہ کوئی F-16 پاکستان کا نہیں گرا. انہوں نے کہا ہم نے آ کے گن بھی لیے ہیں. جب انڈیا یہ کلیم کر رہا تھا ان کا ہی بندہ پکڑا گیا تھا. تو اس میں دیکھیں اب یہ کہتے ہیں پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں. آپ بیانات دیکھ لیں مودی صاحب کے, ان کے جو ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ, ہوم منسٹر OP شاہ, دوبل صاحب بلوچستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ تو کھلے بندوں کئی سالوں سے اعلان کر رہے ہیں. اور جب یہ ابھی ٹرین کا حادثہ ہوا ہے جہاں لوگوں کے آئیڈینٹی کارڈ لے کے, جب ٹرین اغوا کی گئی تھی, لوگوں کے آئیڈینٹی کارڈ لے کے ان کو مارا گیا کولڈ بلڈ میں. اس کے اوپر میں نے تو نہیں دیکھا کہ انڈین فارن آفس نے کوئی اظہار کیا ہو افسوس کا. دنیا نے کہا, امریکہ, روس, چین, سب نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے سیویلینز کو اس طرح مارنا. مجھے آخری بات سر سمجھنا ہے آپ سے, یہ ایک طرف تو وہ دیکھیے کشمیر کا جو ریاستی سٹیٹس ہے وہ اسے ایبروگیٹ کر دیتے ہیں, اسے چھین لیتے ہیں. اس کے بعد وہاں نسل کشی کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر 12 لاکھ تقریباً 9 لاکھ سے 12 لاکھ تک فوج ڈپلوائے ہے وہاں. تو اس سارے معاملے کو وہ کیسے دنیا بھر کی یا انٹرنیشنل دنیا کی نظر ہٹانے کے لیے وہ اس کو ڈائیورژن کیسے دے سکتے ہیں کسی بھی طرح کی؟ وہ تو اس لیے کر رہے ہیں جی, ڈائیورژن جو ہے وہ تو اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. پہلے اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ سچویشن کشمیر میں نارمل ہے. اس حد تک وہ کئی دفعہ بندہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ انہوں نے G20 کی جو میٹنگ تھی تو اس میں کشمیر کے اندر انہوں نے ٹورزم کے اوپر ایک سب کمیٹی کی میٹنگ رکھی. نہ اس میں چین گیا, نہ روس گیا, نہ ایجپٹ گیا, نہ چین گیا, نہ سعودی عربیہ گیا, نہ ایجپٹ گیا, عمان بھی نہیں گیا. جن لوگوں کو یہ سوچ رہے تھے کہ وہ سیکولر ملک ہے وہ بھی نہیں گئے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ثابت ہو گیا اس وقت ہندوستان میں لکھاریوں نے لکھا تھا, اینالسٹ نے اینالائز کیا تھا کہ ہندوستان کا یہ کلیم کہ وہ کہتا ہے کہ جی یہ معاملہ سیٹلڈ ہے, وہ تو G20 نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ وہ سیٹلڈ ہے.